منگالو میلاد ہوگا، یعنی پھر شام کو جب دونوں بزرگ اکٹھا ہوتے تو میلاد کی محفلیں سجتی۔ وارث پاک کے تعلق سے لوگ کہتے تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، پر یہ غلط ہے۔ وہ وجد کے عالم میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری قانون تب لاگو ہوتا ہے جب وجد سے آدمی باہر آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی روحانیت کا ایک منزل ہے کہ انسان تمام شرعی قانون لاگو ہوتے ہیں جب آدمی ہوش میں ہو تو اس پر شریعت کے سارے قانون لاگو ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی ہوش میں نہ ہو تو اس پر کوئی شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی انسان کا دماغ پلٹ جائے تو اس پر شریعت کا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ وجد کے عالم میں اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں ہوں، صرف اللہ کے جلووں میں کھویا ہوا ہوں، تو اسے وجد کا عالم کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے وہ بے خبر ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، کس حال میں ہے، وہ صرف رب کے ذکر میں ہے، تو اس پر بھی شریعت کے قانون لاگو نہیں ہوتے، تب ہوں گے جب وہ ہوش میں آئے۔ تو وارث پاک کی شان یہی تھی کہ جب ہوش میں آتے تو شریعت کی پابندیاں نظر آتی ہیں، اور جب وجد کے عالم میں ہوتے تو کوئی پابندی تھی نہیں۔ تو جب سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں دیوا میں آتے تو فرماتے مصلی بچھاؤ، امام صاحب آ گئے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں سے فرماتے آپ امامت کریں، اور پھر آپ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے۔ کہنے والے نے کہا کہ یوں تو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب پچھوچا سے پیر صاحب آتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب کسی نے بتایا نہیں، تو جب پھر اعلیٰ حضرت شفیع میاں دیوا شریف پہنچے تو آپ نے خود مصلی بچھایا۔ کہاں؟ کنواں تھا۔ کنواں سمجھتے ہیں جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کھو کو اوپر لے گئے اور جا کے اوپر پہ بچھا دیا، تب مصلی سے ہوا میں، اور پھر اعلیٰ حضرت شفیع نے فرمایا آگے بڑھے۔ وہ بھی گئے آگے، جا کے کہا اللہ اکبر، اور ابھی نہیں دیکھا کہ مصلی کہاں ہے، اور پھر نماز ادا ہو گئی۔ پھر مسکرا کے جواب دیا میں اس امام کے پیچھے نماز کیا پڑھوں، میں ہو گیا ہوں بوڑھا۔ اب امام پہنچ گیا کھیت میں تو پیچھے پیچھے مجھے جانا ہوگا، کیونکہ میں نے نیت کی ہے اقتدیت بہذا الامام، میں اپنے امام کی اقتدا کرتا ہوں، جو وہ کرے گا مجھے بھی کرنا پڑے گا۔ تو وہ پہنچ گیا، اللہ اکبر کہا، چلا گیا کھیت میں تو مجھے بھی جانا پڑے گا پیچھے، وہاں سے چلا گیا مارکیٹ میں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا، پھر وہاں سے گھومتے گھامتے پھر مصلی پہ واپس آیا تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کتنا چلوں۔ تو ان کے جیسا امام لاؤ، مجھ جیسا مقتدی لاؤ، تو پھر نماز کا مزہ ہی ہے۔ یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی۔ تو آپ اس وقت مدینہ منورہ